اردو زبان کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں نیلام، یعنی بیع کی جو ایک نیلام کی شکل ہوتی ہے، اور آج بھی یہ شکل رائج ہے۔ بڑی بڑی منڈیوں کے اندر آپ جائیں تو جو سامان لے کر آتے ہیں، اور بہت سے لوگ خریدنے والے موجود ہوتے ہیں، اور ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، یا وزن کیا ہوا ہو یا بغیر وزن کے ہو، اور پھر بولی لگتی ہے کون لے گا بھائی؟ کوئی ایک بولتا ہے اتنے میں، پھر بولتا ہے کون لے گا، دوسرا بولتا ہے کہ اتنے میں، تیسرا بولتا ہے۔ جب بائع کو سمجھ میں بات آ جاتی ہے، جب بیپاری کو سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ بھائی یہ ثمن مناسب ہے، تو اس کے حوالے کر دیتا ہے، معاملہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں نیلام کی شکل، اور ایک بیع کی شکل یہ بھی ہوتی ہے۔ تو جمہور علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور جمہور علماء کے اندر مذاہب اربعہ بھی شامل ہیں، سمجھ جائے۔ ان کی دلیل یہی حدیث شریف ہے جو ہمارے سامنے ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باع حلسا وقدحا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلسن، یعنی حلسن بولتے ہیں چادر کو، حلس بولتے ہیں ایک خاص قسم کی چادر، جس چادر کو اونٹ کی پشت پر بچھا کر بیٹھتے ہیں، اور مطلق بستر بھی بولتے ہیں، سمجھ جائیے۔ وقدحن، ایک پیالی جس میں کھانا کھایا جاتا ہے، یہ پیالی سے مراد وہ پیالی ہے جس میں سالن رکھ کے کھایا جاتا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یشتری هذا الحلس والقدح، کون ہے جو اس چادر اور اس پیالے کو خریدے گا؟ فقال رجل، ایک صحابی رسول نے کہا، اخذتهما بدرہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو 1 درہم میں خرید لیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یزید علی درہم، من یزید علی درہم، کون ہے جو اس کو 1 درہم، کون ہے جو 1 درہم پر اضافہ کرے گا، کون ہے جو 1 درہم پر اضافہ کرے گا؟ فاعطاہ رجل درہمین، دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہا کہ 2 درہم۔ فباعہما منہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں اس صحابی سے ان دونوں ہی سامان کو فروخت کر دیا، یعنی چادر کو اور پیالی کو۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث کیا ہے؟ حسن درجے کی حدیث ہے۔ بہرحال یہ حدیث حسن درجے کی بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اصول حدیث کے اعتبار سے بھی مختلف انداز سے میں نے بتایا ابھی کہ حدیث معتبر ہے اور صحیح ہے، سمجھ جائیے۔ اور اس سے گویا کہ معلوم ہی ہوا کہ حدیث شریف سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو بیع کی ایک شکل جو رائج ہے، جس کو ہم نیلام کی شکل کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ درست اور صحیح ہے۔ درست اور صحیح ہونے کے لیے جہاں یہ حدیث شریف ہمارے سامنے دلیل ہے، وہیں پہ دوسری دلیل ایک یہ بھی ہے کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ ایک بھائی کے معاملہ جو کر رہا ہے پورا ہو جانے کے بعد دوسرا بھائی خریدنے کے لیے آگے نہ بڑھے۔ اسی طرح عقد نکاح کے اندر کا بات ہو جائے تو دوسرا آدمی عقد نکاح کے لیے آگے نہ بڑھے، حدیث شریف میں اس کی معانت آئی ہے۔ تو یہ جو نیلام کی شکل ہے، تو نیلام کی شکل میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بولی لگتی ہے تو بائع جب راضی ہوتا ہے تو سامان حوالے کرتا ہے۔ جب 1 بولتا ہے، 2 بولتا ہے، تو اس کے سامان پر وہ راضی نہیں ہے، اتنے کو دینے پر راضی نہیں ہے، اتنے دینے پر راضی نہیں ہے تو بیع نہیں ہوئی، بیع تام بھی نہیں ہوئی، بلکہ تام ہونے کے قریب بھی نہیں پہنچی ہے۔ جب تک کہ بائع راضی نہ ہو، جب تک کہ بیچنے والا راضی نہ ہو، اس وقت تک بیع تام نہیں ہو سکتی ہے، سمجھ جائے۔ صرف ایک طرف سے ایجاب ہونے سے بیع ہوتی نہیں ہے جب تک قبول نہ ہو، تو بائع کی طرف سے قبول ہوا ہی نہیں تو بیع کیسے ہوگی؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بائع راضی ہو جاتا ہے تب اس کے بعد اس کے حوالے کرتا ہے۔ تو یہ ایک عام بیع کی شکل ہوتی ہے جس کو بیع مساواں کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ دوسرے الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں یہ بیع نیلام ہے وہیں پر یہ بیع مساواں بھی ہے، یعنی بھاؤ تاؤ کر کے بیع کرنا، جس کو بیع مطلق بھی کہہ سکتے ہیں، بھاؤ تاؤ کر کے بیع و شرح کرنا۔
تو بہرحال اس اعتبار سے اس حدیث پاک سے اور ایک عام جو شریعت اسلامیہ کا اصول و ضابطہ ہے اس سے بیع نیلام کی جواز کی